ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو انفو کارنر کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے سے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملے گی اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں گے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ تھینکس فار جوائننگ۔ فرینڈز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال اور یرکان، یعنی نیو بورن بیبی اور اس کی کیئر اور اگر جوائنٹس کا مسئلہ ہو۔ فرینڈز، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیدائش کے بعد ہسپتال سے بچے کو گھر لے جانے سے پہلے اس کی آئندہ دیکھ بھال کے متعلق تمام ضروری معلومات ہسپتال کی ڈاکٹر اور نرسوں سے حاصل کر لینا چاہیے۔ ہر ماں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کو کیسے نہلائیں، کس طرح اس کی صفائی کا خیال کریں، بچے کو کیا اور کس طرح کھلائیں اور پلائیں۔ یہ ضروری ہے کہ بچے کے سبھی برتن گھر کے دوسرے برتنوں سے الگ رکھیں۔ بچے کو نہلانے کے لیے ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا ٹب ہونا چاہیے۔ بچے کا نہانے کا سامان اور تمام دوسری چیزیں مثلاً کپڑے، تولیے، صابن، پاؤڈر الگ رکھنا چاہیے۔ بچے کے علاوہ اور کسی کو بھی انہیں استعمال کرنے کی اجازت نہ دینا چاہیے۔ بچے کو انفیکشن کا اثر بہت جلد ہو جاتا ہے، پھر بچے کو ملنے آنے والے لوگ الگ مسئلہ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک بچے کو گود لینا اور چومنا چاہتا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بچے سے دور سے دکھائیں۔ بعض نوزائیدہ لڑکوں کے کولہوں پر سیاہی مائل دھبے ہوتے ہیں۔ یہ سیاہی مائل نیلے دھبے بالکل فطری اور معمولی چیز ہے اور اس معاملے میں کسی تشویش کی ضرورت نہیں۔ عام طور پر یہ دھبے کولہے پر ہوتے ہیں، کبھی کبھار سامنے کی طرف بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ نوزائیدہ بچے یا نیو بورن بیبی کے ابتدائی دنوں میں سیاہی مائل ہرا پاخانہ کرتے ہیں۔ اس کو طبی ٹرم میں میکونیم کہتے ہیں۔ یہ اصل میں پیدائش سے پہلے کا جمع شدہ فضلہ اور رطوبتیں ہوتی ہیں جو پیدائش کے چند دنوں میں خارج ہوتی ہیں۔ رفتہ رفتہ ان پاخانوں کا ہرا پن کم ہو جاتا ہے اور یہ زردی مائل ہوتے ہیں۔ یہ عبوری دور ہوتا ہے، یعنی ابتدائی دن ہے، اور ان پاخانوں کو عبوری پاخانے کہا جاتا ہے۔ اس دوران بچے کو ڈھیلے پاخانے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی لوز موشن۔ اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں۔ اگر ان پاخانوں میں پانی زیادہ ہو اور یہ پھٹے پھٹے ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، لیکن محض پاخانے کے رنگ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر ابتدائی دنوں کے پاخانوں کے رنگ سے۔ اگر بچے کا نال جھڑنے کے بعد بھی رطوبت خارج ہوتی رہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ بچے کی نال کو قطعاً ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ نال سوکھ کر جھڑ جانے کے بعد ٹنڈی کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اگر رطوبت خارج ہوتی نظر آئے تو اس پر کچھ لگانے کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ نوزائیدہ بچے کے جسم میں خون کے سرخ ذرات کی تعداد خاصی بڑی ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے بچے کو ماں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ لال ذرات، ریڈ سیل جو ہیں، وہ آکسیجن کو بچے کے بدن میں پہنچاتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد اتنی بڑی تعداد میں ان سرخ ذرات کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لہذا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ بچے کا جگر اس بڑے ہوئے کام کو انجام نہیں دے پاتا، اس لیے اس کا نتیجہ یرکان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ یرکان بچے کی پیدائش کے تیسرے دن ظاہر ہو سکتا ہے، 7ویں سے 10ویں دن تک خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔
اس یرکان میں بچے کی بھوک یا کھلواڑ پر اثر نہیں ہوتا۔ اگر بچہ سست نظر آئے اور دودھ بھی ٹھیک سے نہ پیے تو فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یرکان انفیکشن کے سبب سے تو نہیں ہے۔ یرکان کے دوسرے اسباب میں انفیکشن یا بعض پیدائشی حالتیں جو حمل کے دوران ہو رہی ہوتی ہیں شامل ہیں۔ اگر ماں کو دوران حمل یرکان ہو جائے تو بچہ یرکان زدہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ماں کو دوسرے امراض لاحق رہے ہوں جن کے اسباب بچہ یرکان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماں اور بچے کے خون کے اجزائے ترکیبی میں فرق کے اسباب بھی یرکان ہو سکتا ہے، یعنی اگر بلڈ فرق ہو تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی بچے کو پیدائش کے 48 گھنٹوں کے اندر یرکان ہو جائے تو اسے فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ 48 گھنٹے والا یرکان قدرتی اور بے ضرر ہو سکتا ہے، جبکہ اس سے قبل ہونے والا یرکان انفیکشن کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اس لیے فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا مناسب ہے۔ اور فرینڈز، آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہو، تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔